سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دینا ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں مٹا دیتے ہیں۔ حضرات محترم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی شعر پر جو ہے وہ ختم کرتا ہوں کہ ظلمت شم میں بھٹکتے ہیں زمانے والے، ظلمت شم میں بھٹکتے ہیں زمانے والے، لوگ انگور اندھیروں کا گلہ کرتے ہیں، اور مردان خدا شمع محبت لے کر، مردان خدا شمع محبت لے کر روز روشن کی طرح شب میں چلا کرتے ہیں، روز روشن کی طرح شب میں یعنی رات میں چلا کرتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ غلام سرور صاحب جو خطیب جامعہ گزرے تھے، اور یہ اللہ کی عظمتوں کو سلام پیش کر رہے تھے، اور یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے جو مقبول و مکرم ہیں وہ سب کچھ خدا کے راستے میں لٹا دیتے ہیں، سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور بقول خرچ داری صرف کن در راہ ہو، خرچ داری صرف کن در راہ ہو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا۔ ان کی یہ شان ہوتی ہے، وہ سنبھال کے نہیں رکھتے، بچا کے نہیں رکھتے، کل کی فکر میں نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں کل جا رہی ہے، کل والا جا رہا ہے۔ اس لیے مجھے ان کی بات یاد آ گئی، تو کیونکہ وقت کو بھی میں نے مروز خاطر رکھنا ہے، اور علامہ صاحب کا عظیم خطاب بھی ہم سب نے سننا ہے، اس لیے اجتہاد کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب بلال محمود صاحب کو تشریف لائیں۔ جناب بلال محمود صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم واللہ علیم حکیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ دن دار برے آئے، محبوب برے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں
جناب محترم حافظ غلام سرور صاحب بیان فرماتے تھے اللہ والوں کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے. یقیناً آپ کی یہ بات 100% درست ہے, اس میں مبالغہ نہیں ہے. کتنی دور سے آپ آئے ہیں, کہاں سے چل کے آئے ہیں, یہ ایک ولی کامل کی محبت ہی تو لے کے آئی ہے. اللہ والے کی محبت کا یہ زندہ ثبوت ہے کہ وہ دنیا چھوڑ جاتے ہیں لیکن مخلوق خدا ان کی آستانے سے لگی رہتے ہیں, کیونکہ اللہ کا ولی حیات اس دنیا زمین کے اوپر ہو تو بھی فیض دیتا ہے, زمین کے اندر جب طرح چلا جائے, زمین کے اندر دفن ہو جائے پھر بھی فیض دیتا ہے. اللہ کا ولی اس سرزمین پہ چلتا ہو تو بھی فیض, اور زمین کے اندر چلا جائے تو بھی فیض. اور یہی تو وجہ ہے معین الدین چشتی اجمیری کو کہنا پڑا گج بخشے فیض یا اللہ مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملہ رہا خدا. تشریف لاتے ہیں انگلش میں خطاب کے لیے جناب ظفر اقبال صاحب ڈبل ایم اے جو راجمہل سے تشریف لائے ہیں, اور ہمارے ایک اور عظیم خطیب علامہ شہباز احمد چشتی صاحب جو میرا شریف سے فارغ ہیں, امریکہ کے اندر خطیب ہیں اور سولیسیٹر بھی ہیں, وہ بھی تشریف لائے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کہ ان کو بھی ایڈجسٹ کروں پروگرام میں, کیونکہ جب بھی کوئی عظیم آدمی کسی محفل میں آتا ہے وہ پہلے ہمیں آپ کی اطلاع نہیں تھی, لیکن جب تشریف لائے ہیں تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Ulama Ikram, Mashaykh Islam, respected elders and brothers in Islam, Assalamu alaikum. The Imam of Hadith, Imam al-Bukhari, has recorded in his collection of Hadith a narration which has been narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, who said that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that Allah subhanahu wa ta'ala said, whoever holds enmity towards a friend of mine, a wali, I declare war upon him. My servant approaches me with nothing more beloved to me than the duties I have made obligatory for him. And then he continues to move closer to me with the voluntary prayers and the voluntary deeds, and continues to move closer to me until I love him. When I love him, I am the sight with which he sees, the ears with which he hears, the hand with which he strikes, the foot with which he walks. And should he were he to ask something of me, I would surely grant it to him. And if he were to seek refuge, I would surely grant it to him. What becomes evident from this holy tradition is that the friends of Allah subhanahu wa ta'ala have a very high status and rank with Allah subhanahu wa ta'ala. They are beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, and I would just like to mention some of their qualities, and then to mention very briefly why it is important to love them and what their role has been in Islamic history and in today's modern era. In the Holy Quran there are many verses which refer to the saints of Allah subhanahu wa ta'ala, referring to their status, their obedience and the favors which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon them. The holy tradition cited above informs us that the saints of Allah subhanahu wa ta'ala are those individuals who perform the obligatory actions or the obligatory duties which Allah subhanahu wa ta'ala has enjoined upon us, and then continue to perform the voluntary duties as well. They are individuals who enjoin the good and forbid the evil. They have complete obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and have submitted to His will completely. In addition to this, the saints of Allah subhanahu wa ta'ala hold true belief